بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل وطن عزیز پاکستان میں اور بیرون ملک بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ آیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک ہیں جو کہتے ہیں پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ کہنا کہ بینک کرپٹ ہو جائے گا یہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ بینک کرپٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں، بینک کرپٹ جو ہے وہ کاروباری ادارے ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ بینک کرپٹ نہیں ہوتے، چونکہ کسی انڈیویجول نے، کسی فرد واحد نے یا کسی کمپنی نے اگر کسی جگہ سے قرضہ لیا ہو کسی بینک سے یا کسی دوسرے ادارے سے، اور وہ پھر واپس نہ ادا کر سکتا ہو، اور وہ جو قرض دہندہ ہے یعنی بینک ہے وہ عدالت میں چلا جائے کہ فلاں آدمی قرضہ نہیں لوٹا رہا، اور وہ آدمی جا کے جس نے قرض لیا ہوا ہو وہ عدالت میں اعتراف کر لے اور ثابت کر دے کہ وہ تو بالکل کنگال ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں بچا، تو عدالت اسے بینک کرپٹ قرار دے دیتی ہے۔ ممالک کے بارے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک بینک کرپٹ ہو جائے یا اسے کہا جائے کہ یہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے۔ ممالک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ کا ہوتا ہے کہ فلاں ملک نے فلاں ادارے سے یا فلاں دوسرے ملک سے قرضہ لیا تھا اور وہ واپس نہیں کر رہا تو وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ یہ بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہرحال سارے میڈیا پرسن، اینکر پرسنز، میڈیا ہاؤسز وہ اور کئی سیاسی ماہرین، کئی تبصرہ کرنے والے، کئی تاجر حضرات اور بعض سماجی شخصیات بھی وہ کہہ رہی ہیں جی بس پاکستان تو اب ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان تو بڑے مشکل حالات میں آ گیا ہے، اور پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ حالانکہ جیسا ہم بتائیں گے کہ ایسی کیفیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کریں، لیکن بہرحال جو احباب ہیں، جو ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات ہیں، وہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی بیرون ملک تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، پہلے جہاں پہ ہمارے $18,000 لگتے تھے اور $18,000 کے بدلے میں 36 لاکھ روپے بنتے تھے، اب جناب وہاں پہ $18 لاکھ اگر ہوں تو ہمارے جناب وہ 50 لاکھ روپیہ بن گئے ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یعنی اپنے اپنے انداز میں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی معاشی حالت اچھی نہیں، لہذا ہمیں مسائل آ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ افراط زر کا رونا روتے ہیں کہ افراط زر بہت ہو گئی ہے، یعنی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور ابھی جی 25% تک افراط زر بڑھ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج تک تقریباً 100 سے زیادہ ممالک ڈیفالٹ کر چکے ہیں، بعض ایسے ممالک بھی ہیں جو 15 دفعہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر ان کی صورتحال بہتر ہو گئی، بعد میں دیگر ممالک نے ان کا ساتھ دیا یا عالمی اداروں نے ان کو بحال کیا۔ لیکن ان سارے ممالک میں سوائے ایک کے کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو IMF کے کسی پروگرام میں ہو، یعنی IMF کے پروگرام کے بغیر جو ممالک تھے وہ 99.9% وہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایک ملک ایسا ہے ارجنٹائن جس نے ایک دفعہ ڈیفالٹ کیا، لیکن وہ بہرحال IMF کے پروگرام میں تھا، اور اس کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ کوئی جو ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ اس کا شکار تھا۔ وہ چائنیز کیمپ میں تھا اور پھر وہ اس نے ڈیفالٹ کیا تو پھر اس نے کیمپ چینج کیا، وہ امریکن کیمپ میں گیا تو پھر اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ آسانیاں پیدا کی گئیں۔ میں اس پالیٹکس کو ابھی یہاں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تو IMF کے پروگرام میں ہے، تو پھر پاکستان کیسے ڈیفالٹ کرے گا؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کا جو ادارہ ہے وہ تو پھر اپنا مقصد کھو چکا ہے، کیونکہ IMF جب بنایا گیا تھا تو وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ شارٹ ٹرم کے لیے مختلف ممالک کی جو لیکوڈیٹی کی نیڈ ہے اسے وہ پورا کرے، اور اس نے وہ پورا کرنا شروع کی اور کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگاتا ہے ممالک پہ، تو گویا ان کے معاملات میں ان کے فسکل پالیسیوں پر اور ان کی مانیٹری پالیسیز پر وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور ان کی ٹریڈ پالیسی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ممالک بہرحال IMF کو اوبے کرتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں اگر کوئی ملک ہو جو IMF سے تعاون بھی کرنا چاہتا ہو یا تعاون کر رہا ہو تو وہ اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ IMF جو ہے اس نے اپنا کردار بھرپور ادا نہیں کیا، جو اس کا مینڈیٹ تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ ایک بات اور یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان نے ڈالر کے متبادل ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، یعنی ہم ڈالر کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ڈالر ہوں پھر ہم یہ کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
انٹرنیشنل جو لین دین ہے وہ زیادہ تر ڈالر میں کیا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کرنسیاں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوں ان کو زیر استعمال لائیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل تھریٹ ہے امریکہ کے لیے بھی اور دیگر اس کے حامیوں کے لیے بھی. اگر دنیا میں اس طرح ممالک ڈالر کا استعمال چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ڈالر الٹیمیٹلی سستا ہو جائے گا، اور جب ڈالر سستا ہو جائے گا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، تو وہ پھر جو ملک جو ڈالر چھاپ کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کے لیے بذات خود ایک ایشو بنے گا. تو اس لیے اس اسٹریٹجی کے تحت یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈالر چھوڑنا چاہیں اور وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے یہ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں. وہ کوشش کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں کہیں کہ نہیں آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ ڈالر کو بہرحال ایک اہمیت دیے رکھیں. ان ساری چیزوں کی بنیاد پر ہم عرض کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. حالات ایسے نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، حالات پاکستان کے نہ ڈیفالٹ کرنے کی موافقت میں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. آئی ایم ایف بذات خود نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک بھی، حتیٰ کہ امریکہ اور کچھ یورپی ممالک، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. وہ اپنے طور پر آئی ایم ایف کو بھی وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں پاکستان کی مدد کریں گے. یہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل اداروں کو یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم بڑھ کے اپنے دوست ملک کا ہاتھ پکڑیں گے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے اس پہ سوال اٹھے گا. تو اس اعتبار سے بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جنیوا کانفرنس ہوئی ہے، اور اس جنیوا کانفرنس میں پاکستان یہ سوچ کے گیا تھا کہ اگر ہمیں $8 بلین بھی انٹرنیشنل کمیونٹی دے دے اور اس سے تھوڑے کم بھی دے دے تو ایون دین ہم نے اپنے سیلاب زدگان کی تو بہرحال مدد کرنی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ وہ حصہ لیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی توقع سے زیادہ پاکستان کے لیے تعاون کرنے کا اعلان کیا، اور $10 ارب سے زیادہ کے وعدے کیے گئے. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ہدیے کے طور پہ پیسے دیے جائیں گے، یعنی گفٹ ہوگا، وہ واپس بھی نہیں کرنے پڑیں گے، اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں آسان شرائط پہ وہ قرضے دے دیں گے اور بعد میں وہ قرضے ہم ان کو لٹا دیں گے. تو $10 ارب انٹرنیشنل کمیونٹی نے پہلے ہی ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. ایسی کیفیت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم $2 ارب مانگ رہے ہیں تو وہ ہمیں نہ دے؟ آئی ایم ایف سے تو لینے کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کسی کو پیسے دے دیتا ہے تو باقی سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی مستقبل میں جو معاشی کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس لیے اس ملک کو ہم بھی ادھار دیں اور ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں. تو جنیوا کانفرنس کے بعد یہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ پاکستان کو مالی معاملات میں دقت نہیں پیش آئے گی، پاکستان اپنے مسائل کو حل کر لے گا. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی معیشت دان ہیں، جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، خاص طور پر جو 3-4 بڑے اکانومسٹ ہیں جو ہمارے وزراء رہ چکے ہیں، مثلا سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈیفالٹ کریں گے. چلو ان کے لیے ہم یہ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ چونکہ وزیر خزانہ ہیں تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. 3 دیگر آدمی جو وزرائے خزانہ رہ چکے ہیں، مثلا مفتاح اسماعیل صاحب، مثلا شوکت ترین صاحب، مثلا اسد عمر صاحب، وہ تینوں وزرائے خزانہ رہ چکے ہیں. وہ تینوں اپنے طور پر اسحاق ڈار صاحب کی بعض معاشی پالیسیوں پر نکتہ چینی بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا ڈیفینیٹلی. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بر وقت مشکل فیصلے کر لینے چاہیے. مشکل فیصلے کیا ہیں؟ مطلب ہے کہ ٹیکسز زیادہ لگا دینے چاہیے، پیٹرول مہنگا کر دینا چاہیے. تو ان کو وہ اپنی زبان میں ٹیکنیکلی مشکل فیصلے کہتے ہیں. ذرا مشکل فیصلے ہیں، یہ کر دینے چاہیے. آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، آئی ایم ایف کی باتیں مان لینی چاہیے. تو یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ جی پاکستان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وزرائے خزانہ جو موجودہ حکومت پہ اپنے انداز سے تنقید بھی کرتے ہیں، نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، وہ صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں یا یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے بر وقت فیصلے نہ کیے یا مشکل فیصلے نہ کیے تو ہم مشکل میں جا سکتے ہیں. تو مشکل فیصلے بہرحال کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
ہماری خارجہ پالیسی اس وقت بہت سکسیسفل جا رہی ہے. پاکستان پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اعتماد کیا ہے اور $10 بلین سے زیادہ کے پیسے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں بنیادی طور پر خارجہ پالیسی کی کامیابی کا بھی ایک راز ہے کہ خارجہ پالیسی ہماری اچھی ہے. ہم تیزی سے مختلف ممالک کے ساتھ جو ہمارے رشتے تھے ان کو استوار کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں. جو تنہائی کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھی ابھی ختم ہو گیا ہے، اور اب پاکستان الحمدللہ تنہائی کا شکار نہیں ہے. پوری دنیا ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے اور ہمارا ساتھ دے رہی ہے. خارجہ پالیسی جب کسی ملک کی اچھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے ڈیفالٹ کا امکان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر کسی بھی دوسرے دوست ملک کو راضی کر لیتا ہے وقتی طور پر مدد کے لیے یا لون دینے کے لیے. اگر ہم اپنے امپورٹ بل کو دیکھیں، جیسا کہ حکومت نے اس میں سے کچھ آئٹمز پہ پابندی لگانا شروع کر دیا ہے، اس کی امپورٹ میں کمی کرنا شروع کر دیا ہے. مزید ابھی ضرورت ہے. کتوں کا کھانا، بلیوں کا کھانا اور اس قسم کی چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، زیرو کر سکتے ہیں. بڑی جو بہت ہی پرتعیش گاڑیاں ہیں جو 2-2 کروڑ روپے کی اور 5-5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، اس قسم کی گاڑیوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور یقیناً حکومت اس پہ سختی کر بھی رہی ہے. تو اس کا یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا. امپورٹ بل جب ہمارا کم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا ویسے ہی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، بیلنس آف ٹریڈ ہمارا اچھا ہو جائے گا. لیکن ریسنٹلی جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے، رشیا سے ہم جب تیل لیں گے اور وہ ہمیں تقریباً 30% یا 33% سستا ملے گا، اسی طرح گیس میں بھی ہمیں ریلیٹیولی بچت ہوگی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جب ساری مل جائیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے جو چانسز ہیں وہ منیمم ایکول ٹو زیرو ہو جائیں گے. انہی باتوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان شیل نیور ڈیفالٹ. پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لہذا ہماری پوری قوم کو مطمئن رہنا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے. البتہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محنت کریں اور جتنا ہم استعمال کرتے ہیں، تیل، پیٹرول اور باقی چیزیں جتنا خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو ذاتی محنت کے ذریعے بڑھائیں اور زیادہ کمائیں اور تھوڑا خرچ کریں، تاکہ نہ ہمیں قرضے لینے پڑیں اور نہ ہی ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ دیکھنا پڑے. لیکن ایک دفعہ پھر آخر کلام کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، پاکستان شیل نیور ڈیفالٹ.